نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا سبق نمبر 42 ہے اور اس میں 520 قبل مسیح سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کے دور کے جو واقعات ہیں ان کا خلاصہ بتائیں گے کہ کون کون سے خاص طور پہ اس علاقے کے اندر جو حالات آئے ان کے بارے میں بات کریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ یہ 520 قبل مسیح میں سب سے پہلے جو ایرانی بادشاہوں کے زیر نگین آ گیا یہ سارا علاقہ، عرب بھی اور فلسطین بھی، شام بھی، یہ سارا علاقہ فارسیوں کے زیر کنٹرول آ گیا۔ تو فارسیوں کا پہلا بادشاہ خورس بادشاہ تھا جس کو سائرس دا گریٹ کہتے ہیں، اور اس کا دور حکومت 539 قبل مسیح سے 530 قبل مسیح تک ہے۔ اور اس کے دور کی خاص بات یہ ہے کہ وہ اس نے ان کے لیے کیا بنایا، ہیکل بنا دیا تھا۔ دوسرے نمبر پہ جو بادشاہ ہے وہ کمبوجیا ہے اور یہ 530 قبل مسیح سے 522 قبل مسیح تک رہا، اور اس نے اس کی حکمرانی میں مصر فتح ہوا، لیکن اس کی سلطنت میں داخلی طور پہ تھوڑی حکومت کمزور ہو گئی تھی۔ تیسرا بادشاہ داریوش اول ہے اور اس کی دور حکومت 522 قبل مسیح سے لے کے 486 قبل مسیح تک ہے، اور یہ اس میں انہوں نے دانیال علیہ السلام کا واقعہ اس میں ذکر کیا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے اس کے پاس گئے تھے اور اسے کہا کہ کام مکمل نہیں ہوا، کام مکمل کراؤ۔ اس نے جو ہے وہ جو ہیکل کا کام رہ رہا تھا وہ مکمل کروایا تھا۔ تو اس کے بعد اگلا بادشاہ ایکسیرس ہے، اس کے بارے میں انہوں نے ایسٹر والی کہانی، جو آستر کی کہانی جو میں نے کل آپ کو بتائی تھی، میرے اس کے مطابق یہ ایرانی بادشاہ کے ساتھ واقعہ نہیں ہوا۔ آستر کا جو واقعہ ہے وہ اشوری بادشاہ کے ساتھ ہوا، اور اشوری بادشاہوں کی جو قید میں گئے تھے وہاں سے جو شمالی چھوٹ کے آئے تھے وہ آستر کی وجہ سے چھوٹ کے آئے تھے۔ تو بہرحال یہ ان کے بقول یہ ایکسیرس کا کام ہے، اور یہ 486 قبل مسیح سے 465 قبل مسیح میں جو تھا اس کا کام ہے۔ اور اسی طرح اس کے بعد آرتھر کسرکس جو ہے اس کا نام ہے، 465 قبل مسیح سے 424 قبل مسیح، جس میں نہمیہ نے جو ہے اجازت لے کے یہ یروشلم کا گورنر بنا، اور اس میں اس نے جو ہے وہ ہیکل تو اس نے نہیں بنایا، اس نے صرف یروشلم شہر کی دیواریں بنائی۔ اس سے پہلے یروشلم شہر کی دیواریں بھی جلی ہوئی تھی ابھی تک۔ اور اس کے بعد دارا ہے، دارا کے دور میں فارسی سلطنت کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ آخری دو بادشاہ جن کا یروشلم پر کنٹرول تھا وہ آرٹیکسرس دوم تھا، اس کا دور ہے 404 قبل مسیح سے لے کے 358 قبل مسیح تک، اور اس میں بغاوتیں ہوتی رہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو آخری بادشاہ ہے ایرانی وہ آرٹیکسرس سوم ہے، اور اس کا دور حکومت 358 قبل مسیح سے 338 قبل مسیح تک ہے۔ اس نے کچھ علاقوں کو دوبارہ فتح کیا، لیکن اس کا دور بھی مختصر ہے۔ اس کے بعد یونانی دور شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں پہ اسکندر آ جاتا ہے۔ اسکندر جو ہے اصل میں یونانی ہے اور اس کا استاد بھی یونانی ہے، اور رومی دور بعد میں شروع ہوتا ہے۔ یونانی حکومت ہے، اسکندر جو ہے وہ رومی نہیں ہے، اسکندر یونانی ہے، مقدونی کہتے ہیں۔ اسکندر مقدونی یہ یونان کا شہر ہے اور وہاں کا یہ رہنے والا تھا۔ اسکندر نے 323 قبل مسیح میں یہ پورا ایرانی فتح کر لیا، کوئی تھوڑا بہت حصہ بچا، اور یہ بھی اس کے کنٹرول میں آ گیا۔ تو لیکن یہ کہ اسکندر کے انتقال کے بعد اسکندر کا دور 336 قبل مسیح سے لے کے 323 قبل مسیح تک ہے۔ تو اس کے انتقال کے بعد جو یونانی حکومت تھی اس کے پھر دو حصے ہو گئے، ایک مصر کے اندر چلا گیا اور ایک اس طرف کے علاقے میں آ گیا۔ یہاں پہ جو حکومت تھی یہ دیوت اور سیلکوس کہتے ہیں۔ تو جو سیلکوس تھی ان کی حکومت جو ہے پیٹولیم خاندان کی حکومت ہوئی مصر میں، اور سیلکوس کی یہاں پہ چلتی رہی، اور ان کی حکومت 323 قبل مسیح سے لے کے 63 قبل مسیح تک اس علاقے میں رہی۔ تو اس کے بعد رومی دور شروع ہوتا ہے، رومیوں کی سلطنت کا رومن امپائر اس میں داخل ہوئی۔ 63 قبل مسیح میں انہوں نے یروشلم فتح کر لیا، اور یہ علاقہ سارا رومیوں نے فتح کر لیا۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور جو ہے وہ رومی حکومت کے دوران آیا، اور عام طور پہ مشہور یہ ہے کہ رومی دور حکومت کے اندر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے اس سے جو ہے یہ عیسوی سن کا آغاز ہوا ہے، لیکن ایک تو یہ کئی وجہ سے ناممکن ہے، اور اصل چیز بظاہر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی پہ سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ تقریباً 26 قبل مسیح میں ہو گئی تھی، جب ان کو مجوسیوں نے مبارکباد دینے آئے تو یہ یہودی یہاں پہ اس علاقے میں قتل عام کرنے کے لیے آئے تھے،
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رفع آسمانی سے اس کا آغاز ہوا تاریخ کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔